ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عقائد کی پہچان کے سلسلے میں 6ویں آڈیو حاضر ہے۔ اس سے قبل آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں عقائد کی پہچان کے سلسلے میں 5 آڈیوز پہنچائی جا چکی ہیں۔ اگر اب تک آپ نے ان آڈیوز کو سماعت نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ گوگل پلے اسٹور میں جا کر آپ ٹرو اسلام ایپ کو لوڈ کریں، اور اگر آپ لوڈ کر چکے ہیں تو اس پہ جا کر آپ تمامی حضرات ان تمام آڈیوز کو سماعت کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان عقائد کے تعلق سے جن کو ظنیات محتملہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر کی آڈیو میں نے آپ تمامی حضرات کو ثابتات محکمہ سے متعلق جو عقائد ہیں وہ آپ کو بتایا۔ گویا کہ ثابتات محکمہ اور ظنیات محتملہ، یہ دونوں جو عقائد ہیں یہ ظنیات ہی سے ہے، یعنی ظنی عقیدے کی 2 قسم ہیں، ثابتات محکمہ اور ظنیات محتملہ۔ اب ظنیات محتملہ کا کیا مطلب ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظنیات محتملہ یہ ایسے نظریات، ایسے عقائد ہوتے ہیں جو ظنی دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں، جو محض راجح ہو اور جانب خلاف کے لیے گنجائش بھی موجود ہو۔ یعنی پہلی قسم تو یہ تھی کہ ثابتات محکمہ جس میں جمہور کا قول ہو اور اس کے خلاف انسان کو نہیں جانا چاہیے، لیکن ظنیات محتملہ جو عقائد ہیں وہ راجح اور مرجو کی اس میں بات ہوتی ہے۔ ایک قول راجح ہوتا ہے اور اس کے خلاف جانے پر گنجائش ہوتی ہے۔ مثلا تو اس قسم کے عقائد میں اگر کسی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس کو نہ کافر کہیں گے، نہ سنیت سے خارج کریں گے، بلکہ اس پر آپ کوئی حکم ہی نہیں لگا سکتے اگر دلائل کی بنا پر وہ اختلاف کر رہا ہے، علمی اختلاف۔ اب ظنیات محتملہ جو عقائد ہیں ان کی چند مثالیں سماعت کر لیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کان وما یکون ماننا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب کا تفصیلی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ عقیدہ ظنیات سے ہے
اور ظنیات میں سے بھی ظنیات محتملہ سے ہے. اس میں راجع اور مرجو کا اختلاف ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا، تو حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم سنی حنفیوں کا، یہ عقیدہ ظنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھنا، یہ عقیدہ بھی ظنیات محتملہ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت حسی کا عقیدہ رکھنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم سمجھنا، یہ جو عقیدہ ہے یہ بھی ظنیات محتملہ سے ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حرف ندا کے ساتھ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نورم من نور اللہ، یعنی یا حرف ندا کے ساتھ رسول کریم کو پکارنا، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ بھی ظنیات محتملہ سے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہ ہونا، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ بھی ظنیات محتملہ سے ہے. علماء کرام اور شہداء اعظام کے شفیع بننے کا عقیدہ، ہمارا جو یہ کہنا ہے، ہمارا جو یہ نظریہ ہے کہ میدان محشر میں علماء کرام بھی شفیع ہوں گے، شہداء اعظام بھی شفیع ہوں گے اللہ کے اذن سے، تو یہ جو عقیدہ ہے یہ ظنیات محتملہ سے ہے. مزارات اولیاء کی زیارت اور ان کا توسل، یعنی اولیاء کرام کی مزارات کی زیارت کو جانا، ان کے توسل سے ان کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ بھی ظنیات محتملہ سے ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ جو کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری شریف اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، یہ جو نظریہ ہے یہ بھی ظنی نظریہ ہے اور ظنیات محتملہ میں سے ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کان وما یکون سمجھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، علماء اور شہداء کے شفیع بننے کا عقیدہ رکھنا، مزارات اولیاء کی زیارت اور اولیاء کرام کو وسیلہ سمجھنا، بخاری شریف کو کتاب اللہ قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں سے صحیح اور افضل سمجھنا، یہ جو سارے نظریات ہیں، یہ جو سارے عقائد ہیں، یہ ظنیات محتملہ سے ہے، یعنی یہ ظنی عقیدہ ہے.
تو جب یہ ظنی عقیدہ ہے تو اس کے جو دلائل ہوں گے وہ ظنی ہوں گے. ان عقیدوں کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ عقیدہ کس قسم سے آتا ہے. یہی وجہ ہے پیارے کہ جب تک آپ کو عقیدے کی قسمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، سامنے والا آپ سے ان عقیدوں کے بارے میں دلیل کا کس طریقے سے مطالبہ کر رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سمجھ میں آ گیا کہ ظنیات میں سے یہ عقیدے ہیں، اور جب ظنیات میں سے ہیں اور وہ بھی ظنیات محتملہ میں سے ہے، تو اب ان عقیدوں کے لیے قرآن کریم کی قطعی اور قطعی الثبوت، قطعی الدلالت یا حدیث متواتر کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ ظنی دلائل سے بھی یہ عقیدے ثابت کیے جائیں گے، کیونکہ ان عقائد کا تعلق نہ ضروریات دین سے ہے، نہ ضروریات اہل سنت سے ہے، بلکہ ظنیات محتملہ سے ہے. یہ ساری باتیں میں نے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں کتاب القواعد فی العقائد صفحہ نمبر 4 سے اخذ کر کے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ٹرو اسلام ایپ کو سپورٹ کریں اور اپنے بھائیوں سے کہیں کہ اس ایپ کو لوڈ کر کے اس سے ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، احادیث مبارکہ کے ترجمے، تشریحات کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.